یجادلونک فی الحق، یہ جھگڑتے ہیں آپ کے ساتھ حق کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے کہ حق واضح ہوا۔ کیسے؟ کانما یساقون الی الموت، جیسے ان کو لے جایا جا رہا ہے موت کی طرف، وہم ینظرون، اور یہ دیکھ رہے ہیں۔ ماحول اتنا افسوسناک تھا بدر کا، کیونکہ جو قافلہ ابو سفیان کے سربراہی میں جا رہا تھا وہ بھی رک گیا، اور ان کی مدد کے لیے مکہ مکرمہ سے ابو جہل لشکر لے کر کے آیا۔ مسلمان بالکل بیچ میں پھنس گئے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اس وقت وعدہ کیا تم سے اللہ نے کہ دو گروہوں میں سے ایک سے لڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی بے چینی دور کی اور حضرت کو تسلی دی کہ دو جماعتوں میں سے ایک سے تمہاری مٹ بھیڑ ہوگی۔ جس وقت وعدہ کیا تم سے اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک سے، یعنی آتا ابو سفیان والا قافلہ یا ابو جہل والا، انہا لکم، کہ یہ ضرور تمہیں ملے گا، وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، کہ وہ جس میں کانٹا نہیں ہے وہ تمہارے ہو۔ کانٹا کس میں نہیں تھا؟ وہ جو ابو سفیان والا تھا، وہ تو تجارتی قافلہ تھا، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ چاہتا کہ ثابت کرے حق کو کلموں سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ کے رکھ دے جڑے کافروں کی، يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ ثابت کر دے حق اور ڈسمس کرے باطل، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ تمہاری لڑائی ابو جہل والی جماعت سے ہو جائے۔ وہ شیطان بڑا ہے۔ ہمارے مولانا محمد امین صاحب وہ کھڑا تھے نا، وہ کوشش یہ کرتے تھے شروع میں کہ اہل حدیث کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے عبد القادر روپڑی، اور یہاں سندھ میں پیر بدیع الدین پیر جھنڈا، ان سے مناظرے کیے اور خوب کیے، تو پھر چھوٹے موٹے ان کو نظر نہیں آتے کہ یہ تو خاص و خاشاک ہے، یہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ وہ قافلہ جو ابو سفیان کا ہے، جن کے پاس ہتھیار و اوزار نہیں، ان سے لڑنا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ جو ابو جہل بڑے غصے اور جوش میں آیا ہے، قسم قسم کا ہتھیار لے کر، ان کو توڑنا ضروری ہے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ کلمات کے ذریعے فتح ہوتی ہے۔ یحق الحق بکلماتی ویقطع دابر الکافرین۔ حامیم لا ینصرون، یہ بھی کلمہ ہے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہا وامر۔ کلمات میں بہت زور ہے، کلمات کو سمجھنا اور پھر سمجھ کے مطابق استعمال کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جس وقت صحابہ اور پیغمبر بدر کے میدان میں آئے تو وہ جو پانی کا کنواں تھا اس پر مشرکین نے قبضہ کر لیا۔ ایک تو ان کے پاس پانی نہیں تھا بالکل، اور مدینہ منورہ تو خاصا دور ہے، بدر کے مقام سے مدینہ دیکھو تو پتہ چلے گا، اب بھی 2-3 گھنٹے تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ کر وہاں پہنچنا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ جو جگہ تھی وہ لڑائی کے لیے موزون تھی، کیونکہ وہ ڈھلان تھا اور صحابہ کو جو جگہ مل گئی ہے وہ ہموار زمین تھی۔ ہموار زمین لڑائی کے لیے مفید نہیں ہوتی، پتریلی زمین مفید ہوتی۔ ہمارے پاس ایک بھینس تھی، جب ہم بھینس سے باہر نکالتے تھے تو وہ بھینس عجیب تھی، سب سے پہلے جگہ کھود کے اپنا گھٹنا اندر ٹکا لیتی تھی، پھر بڑی بڑی بھینسوں کی پٹائی لگاتی تھی، وہ بہت جمجو قسم کی تھی۔ اپنا پاؤں پکا کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ پیچھے ہلے نہیں۔ اب ایک پریشانی تھی پانی نہ ہونے کی اور دوسری پریشانی تھی جگہ کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے دونوں پریشانیاں سن لی اور بارش ہو گئی۔ اب جب بارش ہو گئی تو وہ جو مشرکین کا ڈھلان تھا نا وہ تو پسلان بن گیا، اب وہ آپس میں گھوم پھر رہے اور ڈر سر کے بل گر جاتے۔ یہ اشارت تھی شکست کی کہ ان قریب تمہارا سر کٹنے والا ہے۔ اور مسلمانوں کی جو وہ نرم زمین تھی وہ پکی ہو گئی، وہ ایسی پتھر کی طرح ہو گئی جو ان کو چاہیے تھی، اور نشیبی زمین تھی
جگہ جگہ بارش کا پانی رک گیا، خود بھی استعمال فرمایا، اونٹوں کو ہی پلایا، غسل وضو بھی صحیح طرح کیا۔ آدمی جب باوضو ہو، طاہر مطہر ہو، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ استستغیثون ربکم، جس وقت تم استغاثہ کر رہے تھے رب سے، دیکھو صیغہ سے استعمال کیا، استغاثہ یستغیث ہو، اگر یہ غیث سے ہے تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، بارش ہو جائے، اور اگر یہ غوث سے ہے، غوث مدد کو کہتے ہیں، نصرت کو کہتے ہیں، تو دونوں باتیں، پانی بھی چاہیے، خدایا مدد بھی چاہیے، تو صیغہ بھی ایسے استعمال کیا۔ جس وقت تم مدد مانگ رہے تھے اور پانی مانگ رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہاری دعا اللہ نے قبول کی، اَنِّي مُمِدُّكُمْ، میں تمہاری مدد کر دوں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں سے پیدر پہ آئے گی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر میری خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ پختہ رہے تمہارے دل۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، امداد تو اللہ فرماتے ہیں، ملائک کون ہوتے ہیں؟ ان اللہ عزیز، اللہ خود زوراور ہے، اور حکیم، حکمت کا تقاضا ہے کہ فرشتے بھیج دے گا، ضرورت ہوئی تو بھیج دے گا۔ یعنی اپنے متعلقین کے ساتھ ہر وقت توکل کا برتاؤ نہ کیا جائے، اسباب میں بھی ان کا احترام کیا جائے۔ طالب علموں کا یہ کہنا کہ بس کچھ بھی نہیں ہے اور دیکھو دعا مانگو رات کو سالہ، یہ غلط بات ہے، ہر ایک اس مقام کا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ پکا انتظام ہے اور بہترین ہو۔ ان آیات کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ جیسے متوکلین کو کہا کہ فرشتے بھیج دوں گا، لو بارش ہو گئی ہے، جو جائز اسباب ہے وہ سب میں احترام ہوگا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت ڈھانک رہا تم کو اونگ، یہ امن تھا اللہ کی طرف سے۔ ایک عجیب بات یہ پیش آئی کہ صحابہ کرام اونگنے لگے این جنگ کے دوران۔ اب یہ جو اونگ ہے یہ جنگ میں بالکل برعکس ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جنگ میں تو بالکل شکست ہو، لیکن قرآن کہتے ہیں یہ فتح ہے۔ تازے ہو گئے، تھوڑے سے اونگے اور بس اس کے بعد تازے ہو گئے۔ اونگ کا ذکر کیا، نیند کا ذکر نہیں کیا ہے۔ نعاس کہتے ہیں اول مرحلۃ النوم، جس کو ہم کہتے ہیں اونگ، جھوٹا والی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی، بارش ہو گئی تو ان کی جو جگہ تھی نشیبی وہ پانی سے بھر گئی، نہایا، پیا، وضو کیا، مویشیوں کو پلایا، ذخیرہ کیا۔ اور مشرکین کی جو جگہ تھی وہ تو ڈھلان تھی، اب وہ پسلان بن گئی۔ اب وہ ڈھلان کے اوپر جب پیر پسلتے ہو تو کوئی بچتا ہی نہیں، سر کے بل گرتے ہیں لوگ۔ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ پاک کر دے تم کو اس سے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے خیالات شیطان کے۔ بعض صحابہ رات کو مختلف ہو گئے تھے، ان کو نہانا تھا، اور بعضوں کو خیالات آ رہے تھے کہ یہاں تو نہ پانی ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ، جنگ کیسے ہوگی۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تسلی کی پٹی رکھ دے تمہارے دلوں پر، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پختہ کرے یوں قدم۔ انتظام کر لیا اللہ نے، باران رحمت کے ذریعے سب کام ہو گئے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، جس وقت حکم دے رہا تھا تیرا رب فرشتوں سے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، بس مضبوط کرو ایمان والوں کو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی ڈال دوں گا دلوں میں کافروں کا رعب، فاضربوا فوق الأعناق، مارو انہیں گردنوں پر، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کو بند بند، پورا پورا۔ چنانچہ مشرکین کی گردنیں جسم سے علیحدہ ہو جاتی اور ان کے جسم کے یہ پورے جو ہے نا یہ بھی نکل آتے ہیں۔ فرشتے جو ان کی عجیب مخلوق ہے تو ان کی پٹائی بھی عجیب ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اس کے رسول کی، دشمنی کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو خلاف کرے اللہ اور رسول کا، فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ لا الہ الا